اور آج کا ایک دور ہے، ایک اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دور ہے۔ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں غور کرتے ہیں۔ آپ کے زندگی کے کئی احوال ہیں، سب سے بڑی بات اور ایک بات سے بڑھ کر بات کہ جن کی شان اقدس، جن کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بیان فرما دے تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر جس ہستی پر کوئی الزام لگ جائے تو اس الزام کا جواب رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ظالم منافق جھوٹے ہیں، عائشہ پاک ہے۔ سورہ نور کا دوسرا رکوع کیا پیغام دیتا ہے؟ ہاں جی، تو پھر کمال کی بات ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہوں تاکہ زیادہ باتیں ہو جائیں۔ جب غزوہ بنی مستلق سے قافلہ واپس آ رہا تھا تو آپ کا راستے میں قافلہ رکا، تھوڑا حصہ لیا اس کا، آپ کا ہار گم ہو گیا۔ جب ہار گم ہوا، اوپر سے نماز کا ٹائم ہو گیا، ہار کی تلاش کے اندر ٹائم لگ گیا تو پریشانی ہو گئی، اور صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، پانی نہیں ہے، راستے میں ہے، اور اب کیا کریں؟ آپ علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا معاملہ ہے؟ یا رسول اللہ، ہار گم ہو گیا۔ اچھا چلو، ابھی یہ معاملات چل رہے تھے تو اس سے پہلے یہ حکم نہیں تھا جو آج اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے، کیا ہوا؟ اگر پانی نہیں ہے تو فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر پانی نہیں مل رہا تو پاک مٹی تو موجود ہے، تیمم کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ سبحان اللہ۔ تو یہ تیمم کے احکامات آ گئے، جبکہ اس سے پہلے نہیں تھے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ صرف پانی سے ہی وضو کرنا ہوتا تھا، بس پانی سے، پانی کے علاوہ کسی چیز سے آپ طہارت حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن اماں عائشہ کے اس واقعے پر اللہ رب العالمین نے تیمم کی اجازت عطا فرمائی۔ تیمم کیا ہوتا ہے جی؟ تیمم یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ آپ کو کہیں سے بھی پانی نہیں ملتا۔ جیسے آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو جس طرف جا رہے ہیں ادھر سے 2 میل اور باقی دائیں بائیں 1 میل کی مسافت تک تمہیں پانی ملنے کی امید نہیں۔ نماز کا ٹائم آخر میں آ گیا اور آخر تک انتظار کیا جائے گا تاکہ کہیں سے پانی مل جائے، تو پھر پانی سے وضو کیا جائے گا۔ اور اگر پانی نہ ملے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ پاک مٹی تو پھر پوری روئے زمین پر موجود ہے، اس سے تیمم کرو۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے نیت کرتے ہیں کہ کہیں سے بھی پانی نہیں مل رہا، تاکہ مسئلے کا بھی تو علم ہونا، کبھی ہمیں یہیں پر بھی فائدہ اٹھانا پڑ سکتا ہے، یہ خیال کریں۔
ضروری نہیں ہے کہ سفر پہ ہوں، خدا نخواستہ یہاں پر پانی بند ہو جائے، پانی ہمیں کہیں سے نہیں مل رہا، نہ کسی گھر میں ہے، نہ کہیں سے دستیابی کی امید ہے، نماز کا ٹائم اختتام کو جا رہا ہے، تو ہم تیمم کر کے نماز پڑھیں گے۔ اور اسی طرح نماز جنازہ کے لیے جب جنازہ کھڑا ہو جائے، پانی پاس بھی ہو، تب بھی تیمم کر کے جنازہ پڑھ لو۔ کیوں؟ وضو کریں گے تو جنازے کی نماز بڑی مختصر ہے، تو آپ کا تو جنازہ رہ جائے گا۔ تو شریعت نے اجازت دی کہ نماز جنازہ جب کھڑا ہو جائے، شروع ہو جائے، تو اب تم وضو نہ کرو، تیمم کر لو۔ کیوں؟ تیمم میں بڑا ہی اختصار ہوتا ہے، بڑا ہی اختصار ہوتا ہے۔ مثلا نیت کی کہ نیت کرنے کے بعد دوسرا کام یہ کرنا ہے، دیوار ہے، پاک مٹی ہے، یہ دیوار ہے، اچھا دیوار پر آپ نے ایسے ہاتھ لگایا اور پھر ایسے جھاڑ لیا، جھاڑنے کے بعد آپ نے اپنے چہرے پہ ایسے ایسے آپ نے پھیر لیا، اور پھر دوسری ضرب لگائی، اور پھر ہاتھوں کو یوں کیا تاکہ کوئی پتھر کوئی چیز نہ ہو، پھر اس کے بعد دوسری ضرب جو ہے وہ جناب ایسے آپ نے بازوؤں پہ یوں کرنا اور اس سے یہ کرنا، پاؤں پر نہیں کرنا۔ یہ آپ کا تیمم ہو گیا۔ اب اس پر کتنی دیر لگے گی؟ 30 سیکنڈ کے اندر آپ کا یہ تیمم ہو جائے گا، آپ نماز جنازہ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ مسافر ہے، پانی نہیں مل رہا، تو آپ جناب نماز کے آخر میں پہنچ گئے کہ جی اب آدھا گھنٹہ 20 منٹ باقی ہیں، تو پانی کی ملنے کی کہیں سے امید نہیں ہے، تو آپ اس تیمم سے فائدہ اٹھا کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جی چلو، کمال دیکھیں یار، یہ تو ہے نا کہ وضو نہیں ہے، آپ نے وضو کر لیا، اگر غسل فرض ہو تو پھر اور پانی نہ ملے تو کمال یہ ہے، شریعت کا یہ حکم ہے کہ جناب آپ پر غسل فرض ہے، پانی کی کہیں سے ملنے کی امید نہیں، اور نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، اختتام کی طرف ہے، اور پانی نہیں ہے۔ اگر پانی ہے آپ کے پاس تو اتنا ہے کہ آپ اس کو پی کر اپنی جان بچا سکتے، وضو غسل اسے نہیں کر سکتے، تو پھر بھی یہی 2 ضربیں لگائیں گے، اور چہرے کے لیے اور ہاتھوں کے لیے اگر آپ کا وضو بھی ہو جائے گا اور آپ کا غسل بھی ہو جائے گا۔ کمال ہے، ہاں یہ دین ہے میرے بھائی۔ اور ان سب مسائل کا ذریعہ کون ہے؟ اما عائشہ صدیقہ ہے۔ آج لوگوں کو یہ تو نظر آتا ہے کہ جی ہار تو وہیں پر ہی پڑا تھا سواری کے نیچے، تو وہ تو اتنا بھی نہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی تو اتنا علم رکھتے ہیں، حضور کو یہ بھی نہ پتہ چلا، تو میں نے کہا یہ بھی نہ پتہ چلا کہ تیمم کے احکام بھی تو آنے تھے نا۔ اس طرف نہیں آئیں گے، جس کا دل پلید ہو نا وہ ادھر ہی جاتا ہے۔ گندی سوچوں والے لوگ بھی دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں کہ وہ انہی باتوں کے اندر الٹ پلٹ معنی لے کر جناب استغفر اللہ، لیکن پھر اس کے علاوہ بتا دیں کہ تیمم کے احکامات کس موقع پہ آئے ہیں۔ یہ تو پھر قرآن کو پڑھنے سے اور مفسرین کرام، محدثین کرام احادیث کو پڑھنے سے پتہ چلے گا نا۔ تو اس لیے خدا را سوچئے، بے شمار احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اما عائشہ کے ذریعے، اور پھر آپ پر الزام لگ گیا، لوگوں نے لگایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کا اعلان بھی خود ہی کیا۔ اور دوسری بات، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان چند صحابہ کرام میں سے اس مقام پر تھیں کہ آپ کا اس وقت فتویٰ چلتا تھا، جو مسائل پیدا ہوتے تھے۔ ان کے والد کا دور تھا حضرت ابو بکر صدیق کا، جہاں چند صحابہ جید قسم کے فتویٰ دیتے تھے، ان میں ایک اما عائشہ تھی، وہ بھی فتویٰ دیا کرتی تھی۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے دور میں، حضرت عثمان غنی کے دور میں
فتویٰ کس کا چلتا تھا؟ اما عائشہ کا چلتا تھا۔ کتاب المیراث، علم المیراث ایک پورا علم ہے۔ یہ وہ مسائل بتا رہا ہوں کہ جو توجہ طلب بھی ہیں اور معاشرے کی ضرورت ہے، اور ان کا سبب اما عائشہ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو علم المیراث کیسا علم ہے؟ یہ وہ علم ہے کہ جس میں مرنے والے کی جائیداد کو تقسیم کیا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب ایک آدمی فوت ہو گیا، اچھا یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں، جب تک ماں باپ موجود ہوں اولاد ان سے مطالبہ نہیں کر سکتی کہ ہمیں جائیداد سے حصہ دو، تقاضا نہیں کر سکتی، وہ اپنی مرضی سے دے دیں، لیکن ان کی زندگی کے اندر مطالبہ کرنا کہ یہ مکان مجھے دے دو، یہ فلاں چیز مجھے دے دو، نہیں۔ وراثت کب ہوتی ہے؟ جب بندہ فوت ہو جائے، فوت ہونے کے بعد میراث ہوتی ہے، خیال کرنا، زندگی میں نہیں ہے۔ زندگی کے اندر وہ موجود ہے، وہ مالک ہے، وارث ہے۔ جب وہ فوت ہوں گے تو باپ فوت ہوا ہے نا، دیکھیے فوت ہونے والے کی اہلیہ موجود ہے، بیٹے موجود ہیں، بیٹیاں موجود ہیں، اگر بیٹا نہیں ہے تو اس کی اولاد موجود ہے، بیٹی نہیں ہے تو اس کی اولاد موجود ہے۔ اب اس طرح یہ کافی سارے مسائل ہوتے ہیں، پھر سب کا حصہ الگ الگ ہوتا ہے۔ اولاد ہو تو پھر بیوی کا حصہ 8واں قرآن نے بیان کیا، نہ ہو تو پھر اولاد نہ ہو تو پھر چوتھا حصہ بیان کیا، یہ سورہ نساء کے اندر۔ اب یہ بڑے احکامات ہیں، بڑے تفصیلی احکامات ہیں، لیکن کمال ہے کہ اما عائشہ ان مسائل کے حل کرنے میں ماہرہ تھی۔ اور کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ جائیداد کا بنتا کہ یہ جی فلاں فوت ہوا ہے، اس کی یہ جائیداد ہے، فلاں مائی صاحبہ فوت ہو گئی ہے، اس کی یہ جائیداد ہے، اور اس کے یہ افراد ہیں، ان کی تقسیم کار کیا ہوگی، تو اما عائشہ صدیقہ ایک لمحے کے اندر سمجھا دیا کرتے کہ فلاں کو اتنا حصہ دو، فلاں کو اتنا دو، فلاں کو یہ دو، فلاں کا 8واں، فلاں کا چوتھا، فلاں کا چھٹا، فلاں کا یہ، ایک لمحے کے اندر سمجھا دیا کرتے تھے۔ کمال کا علم تھا، اللہ نے ان کو دیا۔ اب یہ باتیں پڑھنے سے، مطالعہ کرنے سے، غور کرنے سے پتہ چلے گا جی، کتابوں کے پاس بیٹھنا پڑے گا، پھر پتہ چلے گا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کس مقام پر ہے۔ اور پھر آگے چلتے ہیں، اما عائشہ کے پاس ایک دن حضور آتے ہیں، آپ چرخہ کاٹ رہی ہیں۔ آج بھی بڑے مسائل ہیں خیر، لیکن چرخہ کاٹنا آپ اکثر جانتے ہوں گے، پرانے دور میں یہ بہت بڑا کام تھا۔ یہ روئی نہیں ہوتی، روئی لکڑی کا ایک چرخہ بنا ہوتا تھا، اور اس سے روئی کے ذریعے دھاگا بنایا جاتا تھا، جس طرح آج کل مشینیں بنا رہی، تو وہ دھاگا بنایا جاتا، پھر وہ اس دھاگے کے ذریعے یہ جو موٹی موٹی چادریں اور اس سے کپڑا بنتا اور بہت کچھ پھر آگے بنتا۔ تو یہ اما عائشہ جو ہیں وہ روئی کاٹ رہی تھیں، اسی دوران حضور کی آمد ہوئی۔ جب آپ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کو پسینہ آیا ہوا ہے، اور آپ کے چہرہ مبارک پر، پیشانی پر ایسے قطرات تھے کہ جیسے نور چمک رہا ہے۔ تو اما عائشہ نے چرخہ کاٹنا بند کر دیا اور آپ علیہ السلام کی طرف محبت سے دیکھنا شروع کر دیا، زیارت کرنا شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ عائشہ کیا بات ہے، تم نے کام بند کر کے مجھے دیکھنا شروع کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ، آج آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے چہرہ مبارک پر یہ جو پسینے کے جو قطرات ہیں نا، ان سے نور چمک رہا ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ وہ نور چمک رہا ہے اور میں اس نور کو دیکھ رہی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ان کی محبت، یہ آپ علیہ السلام نے اس محبت کا جواب کیا دیا؟ آپ علیہ السلام اٹھے
اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ اگر تم محبت کرتی ہو تو میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، ہے جی۔ اور چلو تھوڑا اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غزوہ احد جو رمضان مبارک کے بعد شوال میں غزوہ بدر کے 1 سال بعد پیش آیا تھا، اور جس میں مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا تھا، اور اس میدان کے اندر اما عائشہ بھی پہنچی اور آپ کیا کر رہی تھی؟ اللہ اکبر۔ غزوہ خندق کے اندر بھی اما عائشہ پہنچی، اور یہاں پر کیا کیا؟ احد کے اندر جناب پانی کے مشکیزیں بھر کر لاتی تھیں، خود کندھے پہ اٹھا کر لاتی تھیں، اور وہ زخمی جن کے وجود کٹے پڑے تھے، جو آخری سانسوں میں جن کی پوزیشن بنی پڑی تھی، تو اما عائشہ ان کو اپنے ہاتھوں سے ان کے منہ میں پانی ڈالتی تھی، ہاں جی۔ اس وقت گھر بیٹھ کر نہیں، اس وقت پھر میدان میں آ کر قوم کی خدمت کی، ہاں جی۔ کئی غزوات میں آپ حضور کے ساتھ گئی۔ تو بات یہ ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عام عورت نہیں، آپ علم میں، عمل میں، زہد میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، فتویٰ میں بے مثل و بے مثال خاتون کا نام عائشہ صدیقہ ہے۔ میدان عرفات میں، مینا میں، ان مقامات پر حج کے موقع پر آپ کے لیے ایک خاص خیمہ لگایا جاتا، پردے دار، اور آپ اس میں بیٹھ جاتے، اور دور دراز علاقوں سے لوگ آئے ہوتے، تو وہ آپ سے ان علاقوں کے جو دینی مسائل پیش آ چکے ہوتے اور لوگ پریشان ہوتے، تو آپ کے خیمہ سے باہر بیٹھ کر لوگ سوال کرتے اور اما عائشہ جواب دیا کرتی تھی، ان کے مسائل حل کرتی تھی۔ تو مسائل کا حل وہی کرے گا جس کے پاس علم ہوئے گا، جو قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہے وہی ان مسائل کا جواب دیتا ہے۔ اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے آپ کا کتنا جذبہ تھا، اللہ کی راہ میں کس طرح دیتی تھی۔ صرف 2 مثالیں بڑے اختصار کے ساتھ دے رہا ہوں۔ پہلی مثال جیسے حضرت عروہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اما عائشہ کے پاس ایک ایک دن میں آپ نے 70,000 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کیے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر انہوں نے، اما عائشہ ان کی خالہ لگتی تھی، تو انہوں نے 1,00,000 درہم آپ کو پیش کیے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ 1,00,000 درہم اس دور میں کوئی معمولی بات نہ تھی، آپ نے وہ 1,00,000 درہم سارے کا سارا اللہ کی راہ میں لوگوں میں تقسیم کر دی۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ اما عائشہ کے کپڑوں کو پیوند لگے ہوئے تھے، پیوند لگے ہوئے تھے، اور جب کہ 1,00,000 درہم لوگوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا، کنیز بولی کہ آج آپ کا روزہ بھی ہے تو افطاری کے لیے کچھ رکھ لیتی تاکہ روزہ افطار کر لیتے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے کون سا کہا ہے؟ تو اس نے کہا آپ کا روزہ ہے، آپ کو بھی تو علم ہونا چاہیے۔ کہا چلو کوئی بات نہیں۔ جناب اس طرح کے جذبات اور اس طرح کا اگر کوئی مقام دیکھنا ہے تو وہ اما عائشہ کی بارگاہ میں آؤ، پتہ چلے گا۔ اور پھر ایک دن روزہ افطار کر رہی ہیں، صرف 1 روٹی ہے، 1 روٹی، اور اتنے میں دروازے پہ سائل آ گیا۔ جب سائل نے دستک دے دی تو اب اما عائشہ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی کنیز سے کہا کہ یہ روٹی لے جاؤ اور یہ لے جا کر جو ہے نا باہر سائل کو دے دو۔ کنیز نے کہا کہ آپ کا روزہ، فرمایا وہ بھی اہتمام ہو جائے گا، کوئی بات نہیں۔ تو اب یہ پتہ چلتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ کی راہ میں اس وقت بھی تو دو نا جب وہ چیز تمہاری ضرورت کی بن چکی ہو،
اور تم اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دو اور وہ چیز اٹھا کر دوسرے کے سپرد کر دو۔ تو جب ہی قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، کہ اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام اور ہے اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ رب بیان کرتا ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی ازواج ہیں ان کا مقام، ان کا مرتبہ کچھ اور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی، باتیں تو بہت ساری تھیں لیکن ظاہر وقت کا اختصار، اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے۔